شروع اللہ کا بابرکت نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ سچ ہے کہ آپ اللہ سے کبھی بھی کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور جس طرح سے چاہیں مانگ سکتے ہیں، لیکن باقی عبادات کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے، اور جیسے باقی عبادات کے لیے خاص طریقے ہیں، بالکل ایسے ہی دعا مانگنے کے بھی خاص طریقے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان طریقوں کو اپنائے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر اپنی رضا کے لیے اللہ کو اللہ کی رضا سے منایا جائے تو اللہ ہم سے زیادہ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں دعا کے آداب سکھاتی ہے، تو ہم آج سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلانے کا سلیقہ آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب آپ کو کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ اس کے سامنے جا کر فوراً وہ چیز مانگنے لگیں جو آپ کو چاہیے۔ آپ خود غرضیوں والا رویہ اختیار نہیں رکھتے، بلکہ آپ عاجزی والا رویہ رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ نے فوراً سے اپنی فریاد کھول کر مطلب پرستوں کی طرح نہیں رکھ دینی، بلکہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کو اپنی زبان سے یہ بتانا ہے کہ یا اللہ، آپ ہی ہیں جو مجھے میری فریاد سے نواز سکتے ہیں، اور صرف آپ ہی ہیں جس سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مانگتے آپ اسی سے ہیں جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سنے گا، اور جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ کتنے بڑے رتبے پر آپ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ جو جگہ آپ کے دل میں اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس آیت میں الحمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الحمد میں محسوس کے لیے ہے، یعنی ساری تعریفیں خاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، یعنی اللہ کو پسند ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کی حمد بیان کی جائے اور اس کا شکر کیا جائے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یعنی اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی یہ صفت کبھی نہ ختم ہونے والی صفت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ رحم صرف دنیا تک ہی ہے، بلکہ اللہ کا رحم تو آخرت کے دن بھی اس کے ماننے والوں کو گھیرے میں لیے ہوگا۔ تو جیسے پہلی آیت میں اللہ کی حمد و ثنا کی تلقین ہمیں ملی ہے، بالکل ویسے ہی اس آیت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین دی گئی ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے استغفار کرنی ہے، آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرنی ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا مالک، یعنی اللہ نے ہی قیامت کے روز جزا اور سزا کے فیصلے سنانے ہیں۔ تو جب آپ اس کے مالک اور خود مختار ہونے پر یقین رکھتے ہیں تو آپ نے اس کے جلال سے بھی ڈرنا ہے، اور آپ نے یہ بات کبھی نہیں بھولنی کہ آپ اپنی نظر میں کتنے ہی پاک کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی کبھی نہیں چھوڑنی۔ جب آپ دعا کے دوران توبہ کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے اس اعمال سے اللہ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے ادنا ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی
آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ آپ کا اللہ آپ کے گناہگار ہونے کے باوجود بھی آپ کی پکار کو اندیکھا نہیں کرے گا اور آپ پر اپنا رحم فرما دے گا، تو آپ نے اس مالک سے معافی مانگتے ہوئے شرمانا نہیں ہے۔ آپ نے ہر دعا کے ہر لفظ کے ساتھ استغفار کہتے جانا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کا رستہ روکے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ رکاوٹ پہلے ہی رستے سے ہٹا دینی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ دعا کا سب سے اہم پہلو یقین ہوتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن اسے نبھانا بہت مشکل ہے۔ تو جیسے اس آیت میں آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ تو ٹھان لیا ہے کہ میں آپ ہی کی بندگی کروں گا اور آپ سے ہی مدد مانگوں گا، لیکن اس فیصلے پر ڈٹے رہنے کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ بالکل اسی طرح آپ نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی دعاؤں پر بہت یقین ہے اور مجھے آپ کے خزانوں اور طاقتوں پر توکل ہے۔